نکاح سے پہلے ولیمہ کیا، رخصتی سے پہلے بھی ولیمہ نہیں ہوتا جب تک ڈلیوری نہ ہو جائے، مال ہاتھ میں نہ آ جائے، کاغذات کا اعتبار نہیں ہے. بھائی نکاح ہو گیا، رجسٹر بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، قاضی نے پڑھا بھی دیا، تو اسلام کہتا ہے جب رخصتی ہوگی مال پہ مکمل قبضہ ہو جائے گا. ہوم ڈلیوری کا پورا انتظام لوگ کہتے ہیں نا ہے، مگر فون کر کے بلاؤ پیزا ملتا ہی نہیں ہے بیٹھے میں. لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہوم ڈلیوری کا پورا انتظام، لیکن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ جناب بیٹھے ہیں پیزا نہیں آیا، پھر آدمی فون کرے وہ کسی اور کے پہنچا دیا، یہ ہو گیا. تو بھائی پہلے ڈلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد پیزے کے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد برگر کے پیسے دیے جاتے ہیں، چاہے زنگر برگر ہو یا انڈے والا برگر ہو، اصول یہی ہے. تو اسلام نے بھی کہا ہے کہ ابھی ولیمہ کر کے خام خواہ میں خوش فہمی میں مبتلا خود بھی ہو گیا، لوگوں بھی کر دیا، بعد میں پتہ چلا بیگم کا میٹر گھوم گیا، وہ نکاح ہوا کسی نے اس کو بتا دیا تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ ولیمے کا خام خواہ کا خرچہ ہوگا نا، بلکہ الٹا غم کا کھانا کھلانا پڑے گا. تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے، ابھی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب قبضہ ہو جائے اور رخصتی ہو جائے اس کے بعد آپ پھر ولیمہ کریں. اچھا بھائی آپ کے بیان کا اچھا ایک بات یہ بھی یہاں رکھو، ولیمہ باقاعدہ سنت عمل ہے اور معمولی سنت نہیں ہے. جو کام باقاعدہ شریعت کی سنت اور حکم ہوتا ہے نا، تو اس کو جب تک اسی طریقے سے کریں گے تو وہ سنت کہلائے گا. اپنی طرف سے اس میں کاٹ چھانٹ کر دیں گے تو سنت کا تصور ختم ہو جائے گا. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایک دعوت ہی تو ہے نا خوشی کی، رخصتی سے پہلے کھلا دی تو کیا ہو گیا، بھائی ہمیں اس میں سہولت ہے، رخصتی سے پہلے کھا لیں گے لوگ. تو بھائی وہ دعوت بن جائے گی، پھر وہ بھائی اس کو چلنے دیں، کیا کر رہے ہیں، وہ دعوت بن جائے گی. یہ جب کہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کچھ شاید کٹنگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ کیا بن جائے گی، ایک دعوت بن جائے گی. تو دعوت برائے دعوت بن جائے گی وہ تو ولیمہ اتنی اہم سنت ہے کہ تمام پیغمبروں نے کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام شافعی فرماتے ہیں کبھی بھی ولیمے کے علاوہ کوئی دعوت نہیں کی ہے کسی کی. جیسے ہم لوگ دعوتوں پہ لوگوں کو بلاتے ہیں نا، آؤ آج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مسکین تھے، خود گھر میں کھانے کو روٹی نہیں تھی، کسی کی دعوت کیا فرماتے. تو ولیمے میں دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک تو یہ کہ ولیمے کے علاوہ کبھی دعوت کی نہیں آپ نے کسی کی، اور ولیمے میں کبھی دعوت چھوڑی نہیں. یعنی ہمیں جب بھی ولیمہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے. یہ اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ اصل میں ولیمے کی اہمیت نہیں ہے، یہ نکاح کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ نکاح کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، نکاح کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. بڑا خاندانی کام ہو گیا ہے، کھانا کھلانا پڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا ہو، یا اللہ کا تو علم ہے نا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ نکاح ایک ثانوی چیز بن جائے گی. کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، کرنا بھی ہے تو 45-50 سال میں مناسب ہے، اب ظاہر ہے اس عمر میں تو ہو جانی چاہیے. اس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، ان سب چیزوں کی نفی ہے. بھائی بڑا خاندانی کام ہے، ہمارے نبی کسی اور موقع پہ دعوت نہیں کر رہے، لیکن اس پہ اتنی خوشی کا اظہار کہ بھائی دعوت تو ڈیو ہے. سفر میں بھی ولیمہ نہیں چھوڑا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ بھائی یہ کام تو ایسا ہو گیا ہے کہ دعوت تو بنتی ہے. ارے دیکھو کوئی کنجوس آدمی ہوا، کبھی نہیں لوگوں کو آپ کو کبھی کھلاتا نہیں ہے وہ، اور پیسہ بھی اللہ نے دیا ہو، بڑے خوشی کے مختلف مواقع آئے، اس کا بچہ پاس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور بھاگ گئی تھی واپس آ گئی، بکری بھاگ گئی تھی واپس آ گئی، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا دماغ خام خواہ میں الٹی چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور بہت کچھ ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں، خوشیاں آتی ہیں، آپ کا رینک بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے 2 پھول تھے 2 اور لگ گئے، لیکن دعوت ہی نہیں کرتے آپ. تو اچانک کوئی ایسی خوشی آ گئی جو بالکل غیر متوقع، تو دوست کہتے ہیں اب تو دعوت بنتی ہے. بھائی یار اب تو یہ ایسا کام ہو گیا ہے کہ دعوت کے کب بھاگنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. یہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی بہت زیادہ خوشی کا کام ہوتا ہے.
یار یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں کہے ہیں. لا بد للعروس من الولائم, فرمایا دولہا کے لیے ولیمے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. انداز دیکھو, جو میں ابھی بات کہہ رہا تھا وہ بالکل حدیث میں صراحتاً بھی ہے. نبی نے اپنے عمل سے بھی بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, کبھی دعوت نہیں کی, جو ہمیں ہو سکتا ہے کی ہو لیکن روایتوں میں نہیں ہے. لیکن جب بھی نکاح کر رہے ہیں, اول تو نکاح پہ پہلے ہی خرچہ ہو رہا ہے, مہر کا خرچہ ہوتا ہے نا, اور بیوی کا نان نفقہ. ایسے موقع پہ تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے بھائی میں تو پہلے ہی گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اوپر سے میری تو ایک بیوی آ گئی ہے اور اب اس کا مہر بھی دینا ہے, اس کے خرچے بھی ہیں, تو اب تو دعوت میں کر ہی نہیں سکتا. نا 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 نا. امام شافعی فرماتے ہیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے پہ دعوت چھوڑی نہیں تھا, ہمیشہ ولیمے پہ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا جمع کر. تو عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے بھائی یہ کام ایسا ہو گیا ہے کہ اب تو آپ کے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو دعوت تو ڈیو ہے, قرضہ لے کے کر لو بھائی, اب تو کام ایسا ہو گیا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی یار اب تو, وہ کہتا ہے نا دوست یار پیسے نہیں, ابے بھائی قرضہ لے کے کر لے, ایسا موقع بار بار نہیں آتا. حالانکہ یہ والا تو بار بار آ بھی رہا تھا, لیکن پھر بھی گویا یہ شو کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا موقع آ گیا ہے. اور زبان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بد للعروس من الولائم, عروس دولہے کو کہتے ہیں, دولہا کے لیے ولیمہ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی ایسا کام دولہا نے خاندانی کر لیا ہے کہ دعوت تو بنتی ہی بنتی ہے. یہ میں حدیث کا محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو اور آپ کی مراد کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ ولیمہ نے, اور مزید آپ کی سطح پہ آ کے اور زیادہ اچھے اسٹائل میں یوں کہیں گے دولہا نے ہٹو بچوں زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے. پاس ہو گیا تھا امتحان میں اچھے نمبروں سے, ہو گیا تھا یار, بہت لوگ پاس ہو جاتے ہیں, اس وقت بھی دعوت بنتی تھی, کر لی ٹھیک ہے, نہیں کی تو بھی ٹھیک ہے. بھائی یہ اتنی محنت کی اس نے کہ اس کو جو ہے وہ اس دفعہ کمپنی نے تنخواہ کیا کر دی ہے, ڈبل کر دی ہے, کر لی محنت, اچھا کام ہے, دعوت کر لو یار, یار میرا موڈ نہیں, چلو ٹھیک ہے. کبھی موڈ ہوتا ہے انسان کا دعوت کا, کبھی نہیں ہوتا. یہ میں اسلام کا مزاج نکاح کے بارے میں بتا رہا ہوں. یعنی اسلام بزبان حال یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ بھئی آپ کی تنخواہ ڈبل ہو گئی, آپ کا انکریمنٹ لگ گیا, آپ واپس آ گئی, ٹھیک ہے, یعنی بکری جو بھاگ گئی تھی واپس آ گئی. اب پھر وہ آپ ہنستے ہیں یار, آپ پتہ نہیں کسی اور دماغ جا رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں بقول اسلام کے, یعنی اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ان سے گویا اسلام بزبان حال یہ کہہ رہا ہے جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے دعوت کر لو, اچھی بات ہے, نہیں کرو ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ نے شادی کی, چاہے وہ دوسری ہو تیسری, کیونکہ نبی تو ہر نکاح پہ کھلا رہے ہیں نا, اور ہر دفعہ جو عروس کہتے ہیں جو جب بھی نئی نکاح کرے اور نیا نکاح اس کا عروس اس کو کہتے ہیں, عروسہ دلہن کو کہتے ہیں, عروس دولہا کو, تو دولہا اسی کو کہتے ہیں جس کی نئی شادی ہوئی ہو. ابے 90 سال کے جو جس کے بچے پوتے نواسے ہو گئے ان کو بھی کوئی دولہا کہتا ہے؟ 99 سال کے نانا آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں دولہا بھائی تشریف لائیے, وہ کہیں گے کیا کر رہے ہو بھائی, تو آپ ان سے کہیں آپ دولہا بنے تھے نا, کہ تھے نا, اب تھوڑی ہے. تو دولہا اس کو کہتے ہیں جس کی نئی شادی ہو, جس کا ابھی پٹنے کا پورا انتظام ہو چکا ہو دوسری اور تیسری میں. تو ایسے شخص کے بارے میں اسلام بازبان حال کہہ رہا ہے بھائی یہ پاس ہوا تھا, اس کے 2 پھول لگ گئے تھے, دعوت کر لے اچھی بات ہے, سخاوت اسلام اچھی چیز ہے, نہیں تو چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. جیسے یہ چوتھی شادی کرے گا نا, یا تیسری یا دوسری کوئی سی بھی, اسلام کہے گا بھائی اب کام تم نے کیا کر لیا, ہٹو بچوں, اب تو لا بدہ کہتے ہیں کوئی چارہ ہے ہی نہیں اس کام سے, کوئی مفر, کوئی فرار کا راستہ ہے ہی نہیں. آپ کا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو گویا اسلام بزبان کرے پھر یہ کی کیوں شادی آپ نے, جب آپ نے دعوت نہیں کرنی تھی ہیں بھائی, یا تو نکاح نہیں کرتے, اور اگر آپ نے نکاح کر لیا ہے تو اتنا اچھا کام کر لیا آپ نے کہ دعوت کا راستہ اب آپ نے کھول دیا ہے. یعنی بزبان حال گویا اس کو ایک قسم کا طنز کیا جا رہا ہے کہ کوئی نکاح کر کے یہ کہے کہ میں ولیمہ نہیں کروں گا, میں نہیں کھلاؤں گا لوگوں کو, بھائی میرے پاس خرچہ آج کل مہنگائی بہت ہے. تو گویا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نکاح کر کے تو دعوت کا راستہ, اب دعوت سے بھاگنے کا راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں, لہذا اگر دعوت سے بھاگنا تھا تو پھر اتنا اچھا کام کرنے کی آپ کو چنداں ضرورت تھی نہیں.